بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے انجیر کی قسم قرآن پاک میں کیوں کھائی؟ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور انجیر کی افضلیت تو نہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کا نام پر رکھا ہے، اور تو اس انجیر کی قسم تک کھائی ہے۔ یاد رہے کہ طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہوا اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بلکہ یہ تو مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں کھجور انجیر کھانے کے کیا حیران کن فائدے ہیں، اور انجیر کھانے کے کیا کیا حیران کن فائدے ہیں، اور انسانی جسم میں ان کا کیا اثرات نظر آتے ہیں کہ کھجور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ انجیر کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی خصوصیت پر ہمیں بہت سی روایت ملتی ہے جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ وہاں آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، کہ یہ وہ چیزیں کیسے شفا کا کام کرتی ہیں۔ بہت ساری حدیث مبارک میں سحری اور افطار میں کھجور کی استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کی خشک کر چھوارے کی صورت میں کھانا، اسے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے تو اس دن سے اس پر زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے کھجور کو شام کو کھایا صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اور انجیر کے فائدے تو یہی سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں اور تحریکی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انجیر عرب کا پھل نہیں ہے، اور نہ ہی اس مبارک زمانے میں وہاں اس کی پیداوار تھی، اس لیے اس کے متعلق بہت واضح اور کھجور کی طرح زیادہ حدیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی جنت کا پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ یہی پھل ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے، جوڑوں کا درد بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو روایت کے امی صحابی سے تقریباً انہی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ وہ پھل ہے کہ جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر کو کسی نبی نے کسی اور کسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ ہم بات کرتے ہیں انجیر اور کھجور کے فائدوں کے بارے میں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، میگنیشیم، منگنیم، وٹامن جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہری فائدے ہیں اور کچھ اندرونی فائدے ہیں اور باطنی فائدے ہیں۔ باطنی فائدوں کے بارے میں تو وہ لوگ اچھے سے جائیں گے جن کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ انجیر اور کھجور کے ظاہری فائدے اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل معدے اور دانتوں کو نرم رکھتے ہیں۔ سڑے ہوئے بدبودار معدے کو بھی
کے ساتھ بدن سے باہر پھینکتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں پھلوں کو تاثیر گرم ہے اور دونوں پھل مغلم کو پتلا کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور پراکنج کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہے، جس کو تندرست بنانے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی سرخ اور سفید بناتے ہیں، گردے اور مثانے کی صفائی کرتے ہیں اور پتھریلی مروں کے خراج میں مدد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں قبض ہونے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتا ہے اور نہ کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پھل خون سے زہریلے چیزوں کو ختم کرتی ہیں اور خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جسم میں پتھری بنانے کو بھی روکنے کا کام کھجور انجیر کرتے ہیں۔ ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ انجیر اور کھجور کے دانے کا کلونجی کا ساتھ کھانے سے گردے، مثانے یا پتے کی پتھری اور پکڑ نکل جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے۔ ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گٹھیاپن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں نہیں جمتا۔ انجیر کھانوں کی نالیوں میں جمی ہوئی گندگی کو نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور اس کی خاصیت بدولت اس کا بواسیر سے مفید ہونا بتایا جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی ملتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فائدے جو کہ انجیر اور کھجور سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں پھل تاثر میں گرم ہیں، اس لیے سردیوں میں ان دونوں کو استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں کھانے کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں کہ ڈاکٹر شمی جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی خاصیت ہے، اس لیے ان کو ملنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کی جائے اور ایک چیز رات میں استعمال کی جائے، اس سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے ہمارے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ انجیر کو نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو انجیر کو پانی میں بھگو دیا جائے اور نہار منہ پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے، اور یہ طریقہ بواسیر کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور اپنے رب کی کون سی نعمت کو چلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔